کل باقی رسالت دلی بے چمنستان مصطفیٰ قاری محمد شریف صاحب قبلہ، قاری فیروز رضا حشمتی صاحب قبلہ، محترم قاری محمد فیروز رضا اشرفی صاحب قبلہ، حافظ محمد جاوید صاحب اشرفی قبلہ، اور آج کی بزم کے دولہا محمد اشفاق صاحب، اور میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، کس کس کا میں نام لوں اور کن کن کو چھوڑ دوں، جو بندہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ جملہ سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم، ومن تذکر جران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے، توئی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شاہ بحر یزین خانم مغثنی یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس مبارک اور مسعود محفل میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت پاک میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجأنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک محفل میں بیٹھنے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بڑی مبارکبادی دل کی عطا گہرائیوں سے میں دولہا اور ان کے گھر والوں کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے منتظمین جلسہ نے اس محفل کا، اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک نے عقل سب کو دی ہے، نفس سب کو عطا فرمایا ہے۔ جو نفس سے پاک ہیں وہ فرشتوں کی جماعت ہے، اسی لیے فرشتوں کا اعمال سے کوئی تعلق بئی معنی نہیں ہے کہ حضور کی شریعت انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے، اور فرشتوں سے بعض اوقات انسان اسی لیے افضل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، وہ ہمہ وقت اپنے مولا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کی ناراضگی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کمال وہ نہیں ہوتا کہ انسان کمزور پر تھپڑ مار کے اتیاچار کر لے، کمال یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے سامنے والے کمزور انسان خود کمزور ہو کر طاقتور ظالم کو کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ بھئی آپ تو بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو مجبوراً آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ کوئی کمزور ہو مظلوم اور ظالم طاقتور ہو، پھر مظلوم کہے کہ میں نے ظالم کو معاف کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ چاہے مسروراً معاف کریں چاہے مجبوراً معاف کریں، کیونکہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے کہ آپ ظالم وقت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا سکیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کمال کب ہے؟ جب انسان کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر کہے جا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ تو میرا دشمن صحیح مگر ہے میرے رب کا بندہ۔ یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بلا تشبیہ و تمثیل انسان کے پاس نفس نہ ہو پھر وہ گناہ نہ کرے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس نفس ہو اس کے باوجود وہ جنگل کی پتیاں کھا کے زندگی گزارتا ہو تو جناب والا اسے غوث اعظم کی دہلیز عطا کی جاتی ہے۔ انسان کے پاس برائی کرنے کے معاملات ہوں پھر بھی وہ نگاہ جھکا کر محفل سے گزر جائے تو اس کی بلندیوں کو قدرت فرشتوں کے درمیان اس طرح اظہار کرتی ہے، میرے فرشتوں دیکھو اس بندے کے گھر میں کھانا ہے مگر یہ کھانا نہیں کھاتا، کوئی نہیں دیکھتا مگر یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرشتوں کیا کرنا چاہیے؟ معصوم فرشتے کہتے ہیں قدرت اے میرے اللہ تیری شان کریمی یہ ہے کہ تو ان لوگوں کی مزدوری، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے عطا فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میں نے تمہیدی طور پر چند کلمات کہے، مطلب
مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب نفس عطا کرے اور مال بھی عطا کرے اور پھر اس کے بعد ماحول یہ ہو کہ ڈی جے بھی بجا لے، ناچ بھی کر لے، گانے بھی بجا لے، باجے بھی بجا لے، جوئے بھی کھیل لے، سٹے بھی لگا لے، تین پتی میں بھی ڈوب جا، عیاشیاں بھی کر لے، شراب بھی پی لے، مگر ان تمام چیزوں کو برطرف رکھتے ہوئے دیوانہ کہے دنیا ناراض ہوتی ہے تو وہ ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دنیا کہے آج رات تو عیاشی کی ہے، آج نہیں کرے گا تو کب کرے گا، مگر دنیا کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیوانہ کہے زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ دنیا کہے حالات بھی ہے، آلات بھی ہے، ماحول بھی ہے، تمام چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، بڑا مزہ آئے گا اگر ناچ کیا جائے گا، اپنے تو اپنے پرائے بھی چلے آئیں گے، مگر جواب دیا جائے نہیں جوان بیٹا مجھے مودی جی کے صدقے میں نہیں ملا ہے، مجھے امریکہ کے صدقے میں نہیں ملا، یہ تو صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ جب بیٹا اور بیٹے کی جوانی اور پھر یہ شادی کی دہلیز، یہ نکاح کی سنت، یہ جب سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے تو پھر اس موقع پر بھی مصطفیٰ کا میلاد سجایا جائے گا، اس موقع پر بھی مصطفیٰ کو یاد کیا جائے گا۔ مدینے والے دعا کرنا تو بڑی بات ہے، مسکرا کر حضور دیکھ لیں گے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے، صرف دیکھ لیں گے مسکرا کے، دعا کر دینا تو بڑی بات ہے، مصطفیٰ مسکرا کر دیکھ لیں گے تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ کی ان محفلوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور میں انتہائی مبارکباد اس لیے دیتا ہوں ایسے وقت پر محافل سجانے کے لیے کیونکہ کئی لوگوں کے اندر کا شیطان لوگوں کے ذہن میں یہ فطرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب آج نہیں ناچو گے تو کب ناچو گے؟ کبھی کوئی خاتون کہتی ہے کہ ناچ ڈانس نہیں ہوا تو میں نہیں آؤں گا، کبھی بوا ناراض ہوتی ہے، کبھی خالہ ناراض ہوتی ہے، کبھی ماں ہی زور لگاتی ہے بیٹا شادی تو ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی، تو آج نہیں نچوائے گا تو پھر کب ناچے گا؟ آپ کو میں بتاؤں جتنے ہائی کورٹ میں کیسز پڑے ہیں، سیشن کورٹ میں کیسز پڑے ہیں، سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، بلکہ جن کلمہ گو عورتوں نے 3 طلاق کے خلاف چارج شیٹ فائل کی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کی زندگی پڑھ لیں، ان کی شادیوں میں اگر مصطفیٰ کی ثناخوانی ہوئی ہوتی اور ان کے نکاح میں فضول رسموں سے بچا گیا ہوتا تو پھر شریعت مصطفیٰ کے خلاف بھونکنا تو دور کی بات، نسلیں سلطان غریب نواز کی غلامی کرتی ہوئی نظر آتی۔ معاملات وہیں بگڑتے ہیں جہاں انسان کو اپنی دولت کا غرور ہو جاتا ہے، معاملات وہیں بگڑتے ہیں جہاں انسان کو خدا کے خوف سے ناآشنائی ہوتی ہے، معاملات وہیں بگڑتے ہیں جہاں لوگوں کا خیال دنیا دار ہو جاتا ہے، حالات وہیں خراب ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب انسان خود کو سمجھتا ہے یار میں تو خاک ہوں، مٹی سے بنایا گیا ہوں، کل میرے باپ کے پاس مال نہیں تھا، آج رب نے مجھے مال دیا ہے، کل پتہ نہیں میری نسل کے پاس مال ہو تو نہ ہو، پتہ نہیں، لیکن اب یہ جو چند ایام خوشی کے اللہ نے دیے ہیں اس کو ایسی خوشی بنائی جائے تاکہ مال بھی قوم میں برقرار رہے، عزت بھی گھر کی برقرار رہے۔ جناب والا جن کی شادیوں کے موقعوں پر جوئے کھیلے جاتے ہیں ان کی شادیوں کی ضمانتیں بھی مصطفیٰ کا ذکر نہیں لیتا، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کئی لوگوں کے حالات یہ بھی ہیں آج جوا کھیل لیتے ہیں کل میلاد کر لیں، وہ والے گھر چلے جائیں اگر نہیں سننا ہے تو، نہیں سننا ہو تو گھر چلے جائیں، یہ حضور کی محفل ہے، جوئے سٹے یا 3 پتی کی محفل نہیں، جو چاہے جو بول لے، میں بولوں گا صرف میں بولوں گا آپ سنیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے ادھر سے جائیں ادھر سے مت جائیں، پتہ نہیں کیا لوگوں نے محفل رسول کو سمجھ رکھا ہے، بے حیائی کی انتہا ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال اور جنازہ اٹھے تو کسی کے سامنے آیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کی زبان سے قرآن سننا منع ہے،
اور کبھی اسٹیجوں کے ارد گرد، کبھی پیروں کے ارد گرد، کبھی جلوس محرم کے نام پر، کبھی جلوس تعزیہ. یہ اسلام ہے؟ 60 سال کی عمر میں غریب نواز نے جب لوگوں نے کہا حضور راجپوتوں کی عورتیں ہیں، ایک بار دیکھ لیجئے مسلمان ہو جائیں گی، غریب نواز نے کہا میرے مصطفیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. 60 سال کے بڑھاپے میں بھی غریب نواز نے نظریں نہیں ڈالی. آج تعویذوں کے نام پر لوگ غیر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام کی ذمہ دار ہیں. اور پھر یہ ظالم ہے وہ کون سے ظلم کی بات کر رہے ہو؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں. مصطفیٰ کا دربار وہ جہاں طائر سدرہ بھی ادب کے ساتھ آتا ہے اور حضور کی محفلوں میں کوئی گٹکے کھا کے بیٹھتا ہے، کوئی جناب والا باتیں کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے. اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ حضور کا فیضان کما حق کیوں نہیں ملتا. بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال ذات ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا جب نفس دیا گیا آپ کو، ہم کو، اور اتنا پاور دیا گیا کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم نے آپ نے اپنے دامن کو بچا لیا، تو قیامت میں اللہ رب العزت بے مثال تحفے عطا فرمائے. بلکہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ اس کے سامنے ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ وہ عیاشی کر لے، اپنا منہ کالا کر لے، اور اس کے بعد وہ نگاہ اس خیال سے جھکا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا. کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اسپیشل سایہ عطا فرمائے. لیکن جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، پھر ان کو سمجھنے سمجھانے سے کوئی عبارت نہیں. پھر ان کے دل جب دنیا میں ڈوب جائیں تو پھر صحابی کا بیٹا بھی دنیا کی لالچ میں حسین کا قاتل ہو جاتا. یہ کربلا کی جنگ کیا سمجھا؟ دنیا داری ایسی چیز ہے کہ دنیا کی طلب میں کلمہ پڑھنے والا بھی سیدہ زہرا کے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھ دیتا. معصوم علی اصغر کو لوگ تیروں سے چھلنی کرتے، کیوں؟ ضرورت کیا تھی؟ فقط حکومت چاہیے تھی، پیسہ چاہیے تھا، مال چاہیے تھا، دنیا داری چاہیے تھی. تو بہرحال اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جب اختیارات عطا فرمائے اور اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرے، تو گناہوں سے چھپانے کی، بچانے کی کوشش کرے، یقین جانے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. اب یہ جو زندگی دی گئی، یہ زندگی کی شارح بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے. انسان کی زندگی کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس وقت تو جب بالکل شروعاتی دن ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان کھول بھی نہیں پاتا، کہہ بھی نہیں پاتا، وہ بولنا بھی نہیں جانتا. مگر قدرت ماں کو وہ سمجھ عطا فرماتی ہے کہ بیٹے کے رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ بیٹی کی ضرورت کیا ہے. اللہ نے کتنا انتظام فرمایا ہمارے. بیٹے کے رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے مگر بیٹے کے رونے سے سمجھ جاتی ہے. بیٹا اور بڑا ہوتا ہے تو بیٹے کے چہرے سے ایکسپریشن سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کی چاہت کیا ہے. باپ کو قدرت نے وہ علم دیا کہ جناب اپنے بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر باپ پوچھ لیتا، بیٹا کیا تیری کوئی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے؟ تیرا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ دیکھیں نا، اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیسے انتظام فرمائے. فقط ہمارے لیے زمین نہیں بنائی رہنے کے لیے، فقط ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا، فقط پانی پیدا نہیں کیا، فقط سبزی پیدا نہیں کیے. اللہ نے فقط جنت ہمارے لیے نہیں بنائی، اللہ نے اس دنیا میں آنے کے اسباب کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں پلنے کے اسباب بھی ہمارے لیے پیدا فرمائے. اور بچہ جب پل کے بڑا ہو جاتا ہے، قیمتی گفتگو کر رہا ہوں، بس 15-20 منٹ کی گفتگو کروں گا، بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے. جوان جب بنا دیا قدرت نے اس کو، وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو جوانی ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، مگر ماں باپ نے اس کو پال کے جوان کر دیا. اب جوانی کی دہلیز پر آ گیا. اب کچھ ایسے حیا کے معاملات، کچھ ایسے شرم کے معاملات، کچھ ایسے دلوں کے حالات جو ماں سے نہیں کہے جا سکتے، حیا کی وجہ سے باپ سے نہیں کہے جا سکتے، کچھ ایسے رموز و اسرار
جس کا اظہار کسی پر نہیں کیا جاتا، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ سامنے والا میری اس امانت میں خیانت تو نہیں کر دے گا، میری اس کمی کو دنیا کے سامنے پیش تو نہیں کر دے گا، سامنے والا کہیں میرے اعتبار کو توڑ تو نہیں دے گا۔ ایسی کٹھن پنگھٹ پر، غموں کی تاریکی میں، مشکلوں کے ایک سمندر میں، اس سمندر سے نکالنے کے لیے قدرت نے ایک انتظام فرمایا ہے جس کو کہتے ہیں نکاح۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ یقیناً مطلق طور پر تو نکاح سنت ہے، سنت کے معنی طریقہ، حضور فرما رہے نکاح میرا طریقہ ہے۔ اب علماء کرام، فقہاء کرام کا اس پر فتویٰ ہے جو میں نے غالباً پچھلی نکاح کی تقریر میں بولا تھا کہ اگر گناہ کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے، اگر یہ یقین ہو کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا تو نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر غالب گمان ہو کہ یار نہیں ہو، یقین تو نہیں ہے لیکن اکثر دماغ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو جائے گا مجھ سے گناہ، تو پھر نکاح واجب ہے۔ ہاں اگر اعتدال کی بات ہو کہ گناہ کا خوف تو نہیں ہے یا دونوں پلڑے گناہ و ثواب کے برابر ہیں، تو پھر نکاح سنت مؤکدہ۔ یہ حضور کی حدیث کی تشریح ہے جو علماء کرام اور فقہاء کرام نے فرمائی ہے۔ میں آپ کو علمی میدان میں ڈبونا نہیں چاہتا، بات کو بڑی تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ بتانا مقصد یہ کہ حضور کی سنت، اللہ نے یہ بھی انتظام ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے پیدا کیا، جس کو قرآن نے کہا ہماری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے جوڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اگر غیر جنس سے کسی کو ہمارے لیے منتخب کیا ہوتا تو ہماری ذہنی سوچ اور ہمارے دل کی جو تسکین ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پر انسان کا نکاح انسان کی جنس سے کیا، اگر قانون یہ بن جاتا کہ انسان کا نکاح جنات کے جنس سے بھی جائز ہوتا تو پھر تسکین قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ تسکین جسمانی اگر تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہو بھی جائے لیکن غموں کی دھوپ میں اس محبت کا سایہ اسے میسر نہیں آتا، کیونکہ آگ سے بنی ہوئی لوگوں کی سوچ الگ ہے، مٹی سے بنی ہوئی لوگوں کی فطرت الگ ہے۔ قدرت نے پری بھی پیدا کی ہے، جن بھی پیدا کیے ہیں، مگر انسانوں کا نکاح پری سے ہونے کا کوئی تصور پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنے بھی معاملات انسان کی ظاہری زندگی کے ہیں اس کا حل وہ کر سکتا ہے جو خود اس میدان میں اور اس معاشرے میں رہتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ بھاری تو نہیں ہو رہی آپ کی؟ اللہ رب العزت نے پہلا احسان یہ فرمایا کہ ہماری جنس سے جوڑے بنائے۔ اچھا یہ اس کی شان ہے کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا بنایا، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس نے دن بنایا تو رات بھی بنائی، اگر اس نے تاریکی بنائی تو پھر روشنی بھی پیدا ہے، اگر اس نے مرد بنائے تو عورت بھی بنائی، اگر اس نے اللہ اکبر کبیرہ جانوروں کی طرف آپ دیکھیں تو ہر جانور کا نر اور مادہ پیدا کیا۔ بے مثال قادر مطلق بادشاہ، احد اکیلا ہے تو فقط رب ہے، باقی سب کا جوڑا ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ رسول پاک ساری کائنات میں بے مثال ہیں، مگر پھر بھی قدرت نے مخلوق میں سب سے افضل رسول کے لیے بھی جوڑا بنایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جوڑا بننے کے لیے کسی کو خدیجہ کبریٰ بنایا، کسی کو عائشہ صدیقہ بنایا، اور بنا کے پھر یہ کہہ دیا یا نساء النبی کی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ جیسا جوڑا قدرت نے بنایا ہے، اب اس پر اگر گفتگو کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ قدرت نے جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا، گھوم پھر کے وہ گاڑی وہیں آ کے رکتی ہے۔ کوئی 50 بار کہے وہ میرے لیول کا نہیں ہے، میری اس سے شادی نہیں ہے، نہیں کرنی ہے، مگر لکھ دیا گیا ہے
یا تو انہیں اونچا کیا جائے گا یا انہیں نیچا کیا جائے گا، لیول قدرت برابر کر دیتی ہے. اب نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ایسے قصے ایسے تمثیل بیان کروں گا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے انسان اگر زندگی گزارے تو قدرت اسے کبھی مایوس نہیں کرتی، کبھی مایوس نہیں کرتی. قصہ سنا دوں اسی پر. ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی. اس عورت کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بڑا توکل کرتی تھی. آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی اللہ ماشاءاللہ کہ وہ اللہ پر بھروسے کرنے سے زیادہ کریم پاؤڈر پہ بھروسہ کرتی. جملہ بڑا لگے تو معاف کیجئے گا. ہاں لوگ کہتے ہیں صاحب گرمی میں ہم شادی نہیں کرتے. میں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہا صاحب عورتیں منع کرتی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا پسینے سے سب بہہ جائے گا اور پوتنی نظر آئیں گے. اللہ ماشاءاللہ اس لیے ہم گرمی میں شادی نہیں کرتے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے جو جناب والا لوگوں نے مجھے کہی. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. بلکہ ایک جملہ، خود میری شادی جب گرمی میں آئی قاضی صاحب تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے گرمی میں کیوں رکھی؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں وہ ڈینٹنگ پیٹنگ چلتی نہیں ہے نا، اس لیے ہم نے اسی لیے رکھی. بہرحال چلیں مسکرا کر جب فریش ہو چکے 1 بجے رات کو میں ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا. بات کو ختم کروں تاکہ آپ کو احساس نہ ہو کہ گھڑی 1:15 بجا رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہاں ہو ہی رہا نا 1:15. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2-4 منٹ اوپر نیچے چلتے ہیں بغیر دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی حضور کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی شارع بڑی کٹھن ہے. اس کٹھن چارہ میں، اس کٹھن راہ میں اور آسان کر دوں، اس کٹھن زندگی میں اگر ہمیں اور آپ کو کوئی سہارا دینے والا ہوتا ہے تو قدرت نے جناب والا بیوی پیدا کی ہے. عورت کو انسان کے لیے فتنہ نہیں بنایا ہے، عورت کو انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے. الگ بات ہے جب قدم بہکتے ہیں یہی عورت شیطان کے پیروکار ہو کر فتنہ بن جاتی ہے. جب عورت بہکتی ہے تو عیاشیوں کا بازار اس طرح گرم ہوتا ہے کہ 50 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی لوگوں کی عیاشیاں انسان کے رشتوں کو ختم کر دیتی. ہم نے دیکھے حالات لوگوں کے یہ ہیں، پڑھ پوتا ہے اور مجھے فون کر کے کہا حضرت طلاق ہو گئی. تو وہ کیوں؟ کہا وہ عورت کا باہر آنا جانا زیادہ. العیاذ باللہ. دل اگر نہیں سنورتا ہے تو پھر 5 نہیں 50 سال بعد رشتے برباد ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا خوف اور حضور کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے تو پھر انسان واٹس ایپ کو ترجیح نہیں دیتا، شوہر کی محبت کو ترجیح دیتا ہے. وہ محبت بھی کیا محبت ہے کہ اگر شوہر کہے واٹس ایپ نہیں چلانا اور آپ کہے نہیں میں چلاؤں گی. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو محبت کا کوئی حصہ بھی ملا ہے، نہیں صاحب. محبت تو یہ ہے کہ شوہر کو خدا کے بعد مجازی خدا کہا گیا ہے. اگر مصطفیٰ نے فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. جس کو اتنا اختیار ہے آپ اس کے کہنے سے پردہ نہیں کر سکتی، آپ اس کے کہنے سے موبائل نہیں چھوڑ سکتی، آپ اس کے کہنے سے جناب گھر سسرال سے اپنے گھر جانا رک نہیں سکتی. اگر ایسی کیفیت ہے تو معاف کیجئے گا اسلام نے جو محبت دی ہے وہ آپ اس دہلیز پر نہیں چل رہی. اور میں ایک طرفہ بات نہ کروں، شوہروں سے بھی میں خطاب کروں کہ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق ہیں تو عمر بن خطاب کو پڑھیے نا. وہ عمر جس کے نام سے ابلیس کانپتا ہے، وہ عمر اپنی بیوی کی ڈانٹ کو کھڑے ہو کر سن لیتا ہے. کسی نے کہا عمر تم تو فاتح بیت المقدس ہو، تم عورتوں کے سامنے اس طرح سر جھکا کر سن لیتے ہو. عمر نے کہا سنتا تو میں ابلیس کی بھی نہیں ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ میری شریک حیات ہے، میری لائف پارٹنر ہے، اس نے میری عزت کو سنبھالا ہے، مجھے تقوی کی راہیں دکھائی ہے، میں اس کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہوں، میری امانتوں کا یہ خیال رکھتی ہے، میرے بچوں کی یہ پرورش کرتی ہے، میرے کپڑوں کو یہ دھوتی ہے، میرے جانے کے بعد میرے گھر کا خیال رکھتی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے عمر مصطفیٰ جان رحمت کا جانشین جس کی نگاہوں سے تپتے ہوئے سورج کی روشنی کم پڑ جائے اور لوگ حضور کی خدمت میں جا کے کہ یا رسول اللہ عمر کو سمجھائیے ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ قیامت آج ہی آ گئی ہے. جو سورج سے آنکھیں ملائے تو سورج کی تپش کم کر دے، وہ اپنی بیوی کے سامنے نگاہیں جھکا کے بتاتا ہے اور
عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے، بلکہ محبتوں سے فیصلے کر دینا مردانگی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں بات کو ختم کرتے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھے، میں بول رہا ہوں، کوئی ایک بار دیکھے تو آپ ادھر بولنے لگتے، میں بول رہا ہوں مجھے دیکھو یار، جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ ان کے پاس، ادھر بولنا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ سن لیجئے، بات کو ختم کروں، آپ سنے سنائے لوگ ہیں، طوفان نو لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ واقعہ چھوٹ جائے گا، پہلے میں سنا دیتا ہوں۔ عورت گھر کے اندر تھی مگر اللہ کی ذات پر توکل کرتی تھی، اسی لیے حضور نے فرمایا شادی کرو نا تو دینداری دیکھ کے کرو، شادی کرو۔ وہ فارچونر والے لوگ ہمارے ہاں تعویذ بنوانے آتے ہیں، میں پلٹ کے یہی کہتا ہوں فارچونر کے چکر میں یہ آفت گھر کیوں لے آئے؟ ایسے 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 حالات ہیں، اللہ معاف کرے، مائک پہ کہیں نہیں جا سکتے، مگر میری قوم پر میں نہیں رہوں گا تو کون روئے گا؟ یو پی کا پردھان مکھیہ منتری تھوڑی روئے گا، میری قوم پر تو میں رہوں گا نا۔ حالات ایسے ہیں کہ شوہر اکثر پریشان نظر آ رہا ہے، اللہ اس بھائی کو محفوظ رکھے، مگر میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، جس پر آفت آتی ہے نا اسے جا کے پوچھو۔ کسی کا قاضی صاحب حال یہ، آپ تو قاضی ہیں، آپ کو میں کیا سمجھاؤں، باباؤں سے پوچھو وہ بتائیں گے کیا حالات۔ کسی کا حال یہ ہے کہ بیوی گھر جاتی ہے تو آتی ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ تو مجھے انٹرنیٹ نہیں چلانے دے گا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ اسکوٹیاں چلانے کی اجازت مانگتا، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ کہے گی مجھے پردہ کرنے کے لیے کہ میں اپنے باپ کے گھر بیٹھوں، کسی کا حال یہ ہے کہ شادی کے کئی سال ہو گئے مگر نگاہوں میں کوئی اور جچا ہوا ہے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہو گئے العیاذ باللہ، کیونکہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا۔ آپ نے تربیت کی تو یہ کی کہ بیٹی سیریل دیکھا کر، روز کپڑے عید کو نئے پہنا کر، ڈینٹنگ پینٹنگ کیا کر، کریم پاؤڈر چپڑا کر، مگر پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ دلوں کو صاف کرتے تھے۔ بچیوں کی تربیت ایسی ہوتی تھی، آپ نے قصہ نہیں سنا، حضرت عثمان غنی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا، دونوں صحابی، حضرت عثمان غنی مالدار، کہا ابن مسعود تیرے لیے کوئی علاج کروا دیں، بیمار ہے؟ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ کہا شکریہ آپ کا۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ مال دیا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں حضور مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں احسان نہیں لینا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تیری کئی بیٹیاں ہیں، کام آئے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کر سورہ واقعہ کی تفسیر میں پڑھ لینا، عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کر کہا عثمان مجھے اور میری بیٹیوں کو مال سے کیا لینا دینا، میں نے تو انہیں سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، میرے رب پر میرا یقین ہے کہ وہ انہیں کم سے کم فاقہ تو نہیں کرنے دے گا۔ یہ لوگوں کا حال تھا۔ آج سمجھ آئی نہیں، جہیز کی ڈیمانڈنگ ہوتی، پہلے تو یہ تھا کہ لڑکے والے کہتے تھے، اب لڑکیاں خود کہتی، کیونکہ فون پر بات ہوتی کہ یہ نہیں ہے میرے گھر، یہ بھی نہیں ہے میرے گھر۔ اب لڑکی کی ذہن سازی اس حساب سے ہوتی ہے کہ صاحب شادی سے پہلے حالات اس طرح بنتے ہیں کہ بیٹیاں خود فرمائش کرتی ہیں کہ یہ بھی دینا میرے باپ، مجھے یہ بھی دینا، مجھے یہ بھی دینا، مجھے یہ بھی دینا۔ میں دو جملے کہہ کے گزرتا ہوں آگے اس متعلق، فقط اتنا، ہم نے وہ ماحول بھی دیکھے ہیں کہ شادی شدہ میاں بیوی رو رہے ہیں۔ کب وہ کیوں؟ غالباً پہلے میں نے بیان کیا یا نہیں کیا، وہ کیوں؟ تو کہا حضرت جس سے پہلے سگائی ہوئی تھی اس سے بات چیت کرتی تھی، انٹرنیٹ پر باتیں ہوتی تھی، چیٹ ہوتی تھی، فونز ہوتے تھے، اس کی ریکارڈنگز ہوتی تھی۔ اب اس سے سگائی ٹوٹ گئی اور پہلے والے سے سگائی ٹوٹ کر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ جب اس کی شادی کہیں اور ہوئی تو کچھ دن گزرے تھے، جس سے نہیں ہوئی اس نے خنس میں وہ ساری چیٹنگ اس کے شوہر کو بھیج دی کہ تیری بیوی تو عیاش ہے، تیری بیوی تو مجھ سے باتیں کرتی ہے، حالانکہ وہ بیچاری کی کوئی غلطی نہیں، اور غلطی تو اس کو کیسے کہا جائے کہ غلطی نہیں، شادی سے پہلے بات کرنا اسلام نے اسی لیے حرام۔ بات آپ نے سمجھ آئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ شادی سے پہلے جس سے بات کی جاتی تھی، جس سے سگائی تھی، ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سگائی ہو گئی بس کلیئر ہے معاملہ۔ اب جب سگائی ٹوٹ گئی تو
اس کے شوہر جس سے شادی ہوئی اس کے شوہر کو مس گائیڈ کیا گیا کہ تیری بیوی کے قدم صحیح راہ پر نہیں، کیونکہ یہ تو فلاں فلاں سے بات کرتی۔ اب ذہن میں شک کا وائرس آ گیا۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج موت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ایک جملے میں کہہ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اسی لیے قانون آپ نے پہلے لگایا ہوتا کہ جب آدم جیسا معصوم نبی اور حوا جیسی محفوظ خاتون تمام عورتوں کی ماں آدم ہی کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا جائے، پھر بھی آدم قریب جائیں تو قدرت روک دیتی، نہیں آدم قریب نہیں ہو سکتے، جبکہ وہ نبی ہے، ان سے گناہ نہیں ہوگا، مگر روک دیا گیا، کہا پہلے مہر ادا کرو، نکاح کا حق ادا ہو جائے، پہلے مہر ادا کرو پھر چھونا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آدم کو روک دیا گیا پھر آدمی کی کیا اوقات ہے؟ جب آدم کو کہہ دیا گیا کہ آپ حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگرچہ تمہارے ہی وجود سے پیدا کی گئی ہے، اگرچہ تیری ہی پسلی سے پیدا کی گئی، اور تیری پسلی سے کیا تیرے لیے ہی پیدا کی گئی، آج تو سگائی ہے کہ ٹھیک ہے تیرے لیے ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، تیری شادی سے ہوگی، پیدا تو کی گئی نہیں کی گئی وہ تو بات کی بات ہے۔ جب جو جس کے لیے پیدا کی گئی قدرت نے بغیر مہر کے اس سے بات کرنا منع کر دیا، تو جو جناب والا جس کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے اور جو گناہوں کا مجسمہ ہے اس کو کیسے اجازت مل جائے گی بات کرنے؟ آج رشتوں کے خراب ہونے کی اصلیت یہ ہے، چاہے وہ میری بہن ہو یا آپ کی بہن ہو، بات سچائی ہے، اللہ میری بھی بہن کو اور آپ کی بہن کو بھی محفوظ رکھے، برادران ملت اسلامیہ، مگر سچائی یہی، میں بات کو ختم کرنے لگا تھا، 10 منٹ کا میں نے کہا تو وہ وقت پورا ہو گیا، مگر قصہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی شان بہت ہوتی، اللہ کی ذات پر توکل کا معاملہ بے مثال ہوتا ہے۔ بات مہر کی چلی، آج تو حال یہ نا، یا تو شوہر ہاتھ جوڑ کے معافی لیتا ہے، مہر معاف کر دے، فقیر ہے تو پہلی رات میں فقیر بن گیا، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، کیا معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ 2.5 لاکھ روپے کا منڈپ سجایا جا سکتا ہے مہر معاف کرنے کے لیے ہاتھ جوڑی جائے۔ اچھا اس کے دوست سکھاتے بھی یہی ہے نا، اگر معاف کر دے، اس نے میں کہہ دیا معاف کر دیا، بس ہو گیا قصہ ختم۔ یہ مہر بیوی کا حق ہے، بیوی کے باپ کا بھی نہیں ہے، قاضی صاحب کا بھی نہیں ہے، یہ لکھ لیجئے اپنے دل کی تخلیق، یہ عورت کا حق ہے، ڈائریکٹ آپ اس سے بات کریں، اور مہر معاف بھکاریوں کا کام ہوتا ہے معاف کروانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ساتھ نہ دیں تو معاف کرائیں، الگ بات ہے۔ مہر اتنی رکھواتے کیوں کو معاف کرانے کے لیے 6-6 لاکھ روپے مہر رکھواتے، اس کے بعد غلامی کرتے ہو زندگی میں، کیا فائدہ؟ مہر جتنی رکھوائی جائے آپ اس کو پہلی شب میں ہی ادا کر دیں، بہتر طریقہ تو یہ، اور ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کیش پیمنٹ دے دیں، ادا ویسے بھی انسان گفٹ دیتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی کیفیت ہو گئی، تو مہر کی کیفیت کے لیے انسان مہر کی مقدار کو دیکھتے ہوئے 20,000 کا بھی اگر مہر آپ نے 21,000 بھی بنوا دیا، ظاہر بات ہے کئی خاندانوں میں یہ رسم ہوتی ہے کہ بیوی کے آ جانے کے بعد شوہر کی جانب سے کوئی اسپیشل تحفہ دیا جاتا ہے، یہ خاندانی رسم ہوتی ہے، کئی جگہ کئی قوموں میں ہوتی ہے، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں رسومات نہیں ہوتی، وہاں فقط اظہار محبت کے لیے اپنی طرف سے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ آج کل اکثر موبائل دیتے ہیں لوگ، معاف کرنا اگر برا لگے، اور وہ فتنہ ہاتھ میں پکڑا کے خود کے پیر پہ کلاڑی مار۔ سوشل میڈیا نے ایسے پاور دے دیے کہ آپ کا 10 دن پہلے بھی کیا گیا میسج ریموو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے ریموو تو چھوڑیے، ایسے اپلیکیشن آ گئے، کائنڈلی فار یور انفارمیشن، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو، فرضی ایپس ایسے آ گئے کہ آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کی پھر بھی آپ کی چیٹنگ کا اسکرین شاٹ بنا دیا جا سکتا ہے اور اس پر کیس بھی فائل ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال، اور ہم اس کو ایسے دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارا کوئی کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرے نہ کرے، اللہ کرے کچھ نہ ہو، لیکن حالات یہ ہیں۔ اب اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ صاحب میری بیوی انٹرنیٹ چلائے، میں فلاں جگہ جاؤں تو فقط اس لیے کہ میں فوٹو بھیجوں، دیکھ میں یہاں ہوں، دیکھ میں یہاں ہوں، تاکہ جو ہے وہ بھی جانے کہ میں کیا چیز ہوں، اسی چکر میں تو فقط فوٹو ہی بھیجتا رہا،
وہ کہیں کا کچھ اور ہو گیا معاملہ. اللہ نہ کرے, اللہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے, مگر یہ معاشرہ ہے یہ. تو اس کا سد باب کیا ہے؟ موبائل دلاؤ مت. کیوں دلاتے؟ اماں کا موبائل ہے, اسی سے بات کر جو کرنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عمل کریں تو کامیابی, نہ کریں اپنا کام کہنا ہے. کوئی زبردستی کسی کے گھر کی عزتوں کو تو سر پہ لاد کے نہیں لے چلے گا. ہمارا کام کہنا ہے. ہم جو مرض دیکھ رہے ہیں اس کا علاج آپ کی دہلیز پر رکھ رہے ہیں. حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, میری عمر تو بہت کم ہے, میرا تجربہ بھی بہت کم ہے, مگر جو چیز اللہ رب العزت نے میرے دل میں اور میرے ذہن میں عطا فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے لوگوں کے حالات ہیں, پہلے آج تو یہ نا مہر کی بھی فرمائش ہوتی ہے, مہر بھی. پہلے لوگوں کی مہر کی فرمائش کیا تھی؟ او ہو, خلیفہ ہارون رشید نے کہا زبیدہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا. توجہ, ایک ذہن میں قصہ آ گیا. ہارون رشید خلیفہ نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. زبیدہ نے کہا کیا مہر دو؟ مہر کیا دو؟ اب تو یہ ہے کہ کوئی کہتا موبائل دے دو, کوئی کہتا پلاٹ دے دو, کوئی کہتا نہیں وہ چاندی کا سیمپل دے دینا, کوئی کہتا نہیں وہ سونے کا ہار دے دینا, کوئی کہتا یہ دے دینا, کوئی کہتا وہ دے دینا. مگر دیکھو زبیدہ نے ہارون رشید سے کہا, اس دور خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا, گورنر ہے علاقے کا, یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے خطے کا پردھان منتری ہے, کیا چاہیے تجھے مہر میں؟ کہا تم کیا دینا چاہتے؟ کہا نہیں, تو جو فرمائش کرے گی ہم مہر دے دیں. کیا عورتیں تھیں صاحب اس دور میں, پانی کی قلت تھی, مسافران حج کے لیے. او ہو, اس نے کہا کہ بغداد سے لے کر عرفات تک نہر کھدوا دو. کہاں عراق ہے, کہاں جناب والا مدینہ اور مکہ ہے. کہا نہر کھدواؤ, یہی میرا حق مہر ہے, یہ نہر میرا مہر. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال منظور کر لیا گیا, نکاح ہو گیا. اب مہر ایسی چیز ہے ادا تو کرنا ہے. زبیدہ نے کہا معاف نہیں کروں گی. ہارون رشید نے کہا اتنا خرچہ اتنا خرچہ, سلطنت لٹ جائے گی. کہا اس سے مجھے نہیں مطلب ہے, میں تو مہر معاف کرنے کی نہیں ہوں, تم حج کے مسافروں کے لیے نہر کھدواؤ. آپ یقین جانیں, میری اسلامی مائیں بہنیں اس جملے پر غور کریں, جب نہر کھدوا دی گئی, ادھر سے جو بھی قافلہ حج کے لیے جاتا پانی پینے کے لیے اسی نہر کا پانی استعمال کرتا تھا. مکے تک جناب والا وہ نہر کھدوا دی گئی, کام چلا, مہینوں لگے اور جناب پتہ نہیں کتنے خرچ ہو گئے. لیکن جب سارا خرچہ کئی کتابوں میں لکھ کر زبیدہ کے پاس لایا گیا, کیا خاتون تھی وہ, زبیدہ کے پاس لایا گیا, وہ نہر زبیدہ, اس کا نام ہی نہر زبیدہ رکھا گیا. نہر زبیدہ کی تاریخ اور ہسٹری آپ پڑھ لیجئے, کوئی نئی بات نہیں, یونیک بات نہیں. نہر زبیدہ کے قریب حضرت زبیدہ کھڑی ہیں اور کنارے کھڑی ہیں, اور خلیفہ ہارون رشید کا آدمی, اس کا کیا نام, خدمت گزار خادم لے کے آتا ہے وہ چٹھا. کہا صاحب یہ بھی اتنا زیادہ خرچہ ہو گیا, آپ دیکھیں اتنا خرچہ. اور زبیدہ نے اس تمام کتابوں کو لیا, وہ تمام خرچوں کے پنوں کو اٹھایا اور اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور کہا سن, ترکنا الحساب الی یوم الحساب, ہم نے حساب کو یوم حساب قیامت کے دن چھوڑ دیا. حساب مت دے, قیامت کے دن سریع الحساب سے بات لے لی جائے گی. یہ لوگوں کا انداز زندگی تھا. بات بیچ میں وہ قصہ چھوٹ گیا عورت والا. اللہ کی ذات پر بڑا اس کو توکل تھا. آپ یاد دلائیے گا, میں وہ قصہ پھر کبھی بیان کروں گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. جوڑے بنانا خدا کی رحمت ہے. عرض یہی کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس اندھیری زندگی میں اجالے کے لیے اللہ نے بیوی کا وجود عطا فرمایا. نکاح جیسی سنت حضور کے ذریعے میں آپ کو عطا فرمائی, اور محبت ایسی فرمائی. کسی کی دوستی 10 سال میں ختم ہوتی, کسی کی 20 سال, کسی کی محبت, کسی کے تعلقات 5 دن تک رہتے ہیں, کسی کے 500 دن تک. مگر قدرت نے جوڑے میں ایسی محبت عطا فرمائی کہ اگر سچی محبت اللہ رب العزت کی رضا سے انہوں نے حاصل کر لی. اور محبت کیسے حاصل ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک خاص بات, بہت خاص بات, محبت صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے, شادی ہونے کے بعد کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے. عورت کو بھی چاہیے کہ شادی ہونے کے بعد کہے کہ بس اب اس گھر سے تو میرا جنازہ اٹھے گا,
جب یہ کیفیت دونوں طرف سے پیدا ہوتی تو قدرت بے مثال محبت عطا فرماتی، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ آپ کا حاکم، آپ کا مالک سب آپ سے بے وفا ہو سکتے ہیں، مگر میاں بیوی کی محبت ایسی ہے کہ غم کے اندھیرے جتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں محبت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت یہ ہے، مشکلات کے پہاڑ جتنے زیادہ سامنے آتے ہیں میاں بیوی کی محبت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سچی محبت کرنے والوں کا معاملہ ہے، سڑک چھاپ عشق کرنے والوں کا یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جملے کہے، آج پھر کہتا ہوں، جو محبتیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں وہ شیطانی ہوتی ہیں، اور جو محبت شادی کے بعد ہوتی ہے وہ رحمانی محبت ہوتی ہے۔ شیطانی محبت تو جلدی سے ختم ہو جاتی کیونکہ شیطان کسی اور کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتا، اور رحمانی محبت جب شادی کے بعد شروع ہوتی ہے تو پھر جنت تک ساتھ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی عورتیں ہماری بیویاں ہمارے ساتھ رہیں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں جنت میں بھی یہ تمہارے ساتھ ہیں، مگر ایک بات ہے، کئی لوگ سائلنٹ ہو، اللہ خیر فرمائے کہ صاحب یہاں بھی وہاں بھی نیک و نپٹانا، لوگوں کا یہ خیال ہو میں اس کو زائل کر دیتا ہوں۔ میرا حضور نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، مجھے ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے کہ ہمیں نبی بھی وہ ملا ہے جو مکمل ہے، اور صرف مکمل لفظ حضور کے لیے چھوٹا ہے، سارے نبی کامل ہیں مگر حضور کی ذات اکمل ہے۔ سارے لوگوں نے قانون میں شاید کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی مرضی کے مطابق بے مثال سب نے قانون بنائے، مگر میرے مصطفیٰ کا قانون یہ ہے کہ صاحب ایسے قانون بنا گئے کہ جہاں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں گیا۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پتا چلتا ہے دین حضور پر مکمل ہوا ہے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کچھ نہ کچھ کمی رہی ہوگی، لیکن کامل مصطفیٰ اس دین کو مکمل کیا۔ وہ دین سب لے کر آئے، بتدریج لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام لائے وہ بھی دین اسلام تھا، حضرت عیسیٰ تک جو بھی نبی آئے سب دین اسلام کو لے کر آئے، حضور بھی دین اسلام کو لائے۔ سب کی شریعت الگ الگ تھی، دین سب کا ایک تھا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ اسلام ہی پیارا تھا، مگر اسلام مکمل ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو حضور نے کچھ چھوڑا نہیں۔ صحابہ نے جیسے ہی پوچھا کہ حضور کیا حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، جنت میں بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں جنت میں ہوں گی، مگر میرے سرکار صرف ماہر فلکیات یا ماہر معدنیات نہیں ہے، حضور علیہ السلام تو ماہر نفسیات بھی ہے، یعنی حضور انسانی نفس کے بھی مکمل ماہر ہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے اور اس پر کیا سوال وارد ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا نہیں مگر حضور نے جواب دیا، مگر سن لو قیامت کے میدان میں تمہاری وہ عورتیں جو دنیا میں تمہیں دی گئی تھی جب جنت میں لائی جائیں گی تو تمام حوروں کا حسن ایک طرف ہوگا، تمہاری بیوی کا حسن ان سے زیادہ ہوگا۔